وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بزرگ اور بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح مقدس و مطہرہ پر ہم سب دل کی گہرائی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین کرام، جہاں مومن مسلمانوں پہ پابندی ہو اس جگہ کا حشر کیسا ہوتا ہے، آئیں ذرا ہم اتہاس اور قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جانیں گے پھر مانیں گے۔ پہلے جان لیں پھر مانیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کی خدمت میں ایک سورت جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، اس سورۃ الفیل اور سورۃ البقرہ دونوں میں لوگ لطیفہ بنایا ہے۔ لطیفہ سمجھتے ہیں نا؟ چٹکلا سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں چٹکلا کسے بولتے ہیں؟ ہنسانے کے لیے لوگ چٹکلا بنایا ہے سورۃ الفیل کے نام سے اور سورۃ البقرہ کے نام سے۔ ایک آدمی جا رہے تھے، لابھا اسٹیشن پہنچا، بڑے نمازی آدمی تھے اور مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، گاڑی مغرب کے وقت گھسی تو بولا یار گاڑی آتا ہے تو مغرب کی نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں ہلکی پھلکی۔ چنانچہ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو خود خطیب صاحب، امام صاحب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے، اور جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کا مفصل اور سب سے بڑی سورت ہے۔ حافظ تھے، پیچھے نمازی دیکھے، گدگدی لگی، بڑا لمبا قرات کر دیے، گاڑی آئی رکی اور چلی گئی۔ اب تو یہ گاڑی ختم، اب دوسرا اور آخری گاڑی آنے والی تھی کلکتہ جانے کے لیے، عشاء کی اذان ہو گئی۔ آدمی بیٹھے تھے، بولے مولوی صاحب پھر نماز پڑھیں گے کیا؟ ہاں نماز تو پڑھ لیں گے، گاڑی آنے میں دیر ہے، تب تک نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں گے۔ کہا اب عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ کہا سورۃ الفیل پڑھ کے ختم کر لیں گے۔ کہا سورہ فیل پڑھیں گے، تو فیل کے معنی کیا؟ تو فیل کے معنی ہاتھی، بڑا بھڑکم ہاتھی۔ اچھا مغرب میں کون سی سورت پڑھائے تھے؟ کہا مغرب سورہ بقرہ پڑھایا تھا۔ بقرہ کے معنی؟ بولے گائے۔ وہ جاہل آدمی، مسافر جاہل اپنے دل و دماغ سے سوچا سمجھا، ارے باپ، گائے پڑھنے میں اگر ٹرین آئے اور چلی جائے تو یہ ہاتھی والا جب شروع کرے گا تو نہ جانے کتنی ٹرین آئے گی اور کتنی نکل جائے گی،
صبح ہو جائے چلو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے. تو کبھی کبھار لوگ چٹکلا بناتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر ہو یا عدم فہم کی بنیاد پر ہو یا آدمی کا موقع محل دیکھ کر کے نماز نہ پڑھانے کی بنیاد پر ہو. بہرحال میں نے جو سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، اور یہ سورۃ الفیل کے اندر ایک مکمل کہانی ہے، واقعہ ہے. اس کو کہانی نہیں بلکہ واقعہ کہہ لیجئے، جو سچائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند دن پہلے کی ہے، زیادہ نہیں. اللہ کے رسول دنیا میں آنے والے تھے. بعض مورخین اور مفسرین نے لکھا ارہاسات و بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ الفیل اور مکے میں فیل والا یہ قصہ برپا ہونا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا استقبال ہے، آنے کی استقبال ہے کہ مکہ اب مکہ جیسی نہیں، عظیم بستی بننے والی ہے. اور مکہ کے اندر جو برائیاں، مکہ کے اندر جو قباحتیں، مکہ کے اندر جو گندگیاں، مکہ کے اندر جو ظلم و ستم، اور جس طرح سے جور و ستم سے مکہ کی زمین لبریز ہو چکی ہے، اب اس مکہ کو پاک ہونا ہے ہر اعتبار سے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جب پورے عرب کے اندر ایرانیوں کا ہی غلبہ تھا، قیصر و کسریٰ وغیرہ کا جو ہے غلبہ تھا، تو یمن میں ایک نائب بادشاہ رہا کرتا تھا، گورنر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ابرہہ نامی تھا. اور یمن کے لوگ عموماً عقیدت اور محبت اور الفت کے اعتبار سے مکہ کو پیارا سمجھتے تھے، چونکہ وہ زمانے سے آباء و اجداد کے زمانے سے ہی یمن کے لوگ مکہ آتے اور حج عمرہ کر کے گھر جاتے. جب ابرہہ یمن میں قبضہ جمایا، یمن کا جب باغ ڈور ابرہہ نے اپنے ہاتھ میں سنبھالا، تو اس نے یمن کے اندر چینجنگ لائی، تبدیلی لائی، نیا قانون اور نیا اصول بنانا شروع کر دیا. ان قوانین میں سے جو بے شمار بنائے تھے، ان میں سے یہ قانون یہ بنایا اس نے کہ آج کے بعد حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کوئی عرب مکہ نہیں جائے گا، بلکہ سارے لوگوں کو یمن آنا ہوگا، یمن آنا ہوگا. اور یمن میں اس نے کنیسہ بنایا، بہت بڑا کنیسہ بنا دیا، بہت ہی عظیم ہیکل کا. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ آج جس طرح سے ہندوستان کے صوبہ یو پی کے اندر جو ہے رام بابا کا جو ہے اتنا بڑا مندر بنایا ہے کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کا ایک جو ہے مندر اور کنیسہ اس نے یمن میں بنایا، اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ مکہ نہیں جانا ہے، حج کے لیے عمرہ کے لیے مکہ نہیں جانا ہے، تمہیں طواف کے لیے مکہ نہیں جانا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے یہی پر ہمارے کنیسہ میں کرنا ہے، یمن میں ہی کرنا ہے. چنانچہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں غیرت مند رہے ہیں، ہر زمانے میں کچھ حق کے طرفدار لوگ رہے ہیں، حق کے دیوانے رہے ہیں، تو ہر زمانے کے طرح اس زمانے میں بھی موجود تھے. چنانچہ کچھ غیرت مندوں نے کہا کہ یہ کیسا قانون تم نے بنایا، کہاں مکہ اللہ کا گھر، کہاں مکہ اللہ کا گھر کعبہ، اور کہاں تمہارا بنایا ہوا یہ کنیسہ، کیا دونوں درجے میں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. چنانچہ کچھ لوگ محبت اور الفت میں اس گھر کے آس پاس جو ہے پیشاب پیخانہ کر دیا، اور پیشاب اور پیخانہ لے کر کے جگہ جگہ پہ، کہیں دروازے پہ پوت دیا، کہیں کھڑکی میں لگا دیا، کہیں بیچ میں لگا دیا، کھمبے میں لگا دیا، اس طرح پورے گھر کو گھنا دیا. اور رات کی تاریکی میں اس نے یہ کام کر دیا. عقیدت میں کیا ہوگا کہ کہاں کعبہ اور کہاں یہ دونوں برابر کیسے ہوگا، عقیدت میں اس نے یہ کام کر دیا. صبح صبح جب اس میں کے اندر پجاری گئے، بدبو پائے، فوراً یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچایا کہ بادشاہ نامدار، آپ کے بنائے ہوئے گھر کے اندر جو ہے کسی نے ایسا بدسلوکی کیا ہے، اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، نازیبا اور ناروا سلوک کیا ہے. بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. آگ بگولا ہوا تو ہوا،
بڑے جوش میں آیا، آپے سے باہر ہو گیا اور کہا کوئی نہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ عربوں کا ہی کام ہوگا۔ وہ خیالی پلاؤ میں کرنے والا تو یمن کا ہی تھا، لیکن اس نے مارے جوش نے مطعون سمجھا دیا کہ ہو نہ ہو جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں مکہ باسیوں نے ہی کیا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم مکہ کو ہی دکھا دیتے ہیں، ایک سبق ہم مکے کو ہی پڑھا دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بانسری۔ 2014 کے بعد جیسا آندولن چلا ہندوستان میں، وہ یمن میں چل رہا تھا، یمن میں چلا، اور وہاں ایک ڈھیر بڑی طاقتور ایک لشکر تیار کیا اس نے، اور اونٹوں سے، ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے اور ہر طرح کے ہتھیار سے لیس کیا، اور بادشاہ خود جو ہے اس کا روح رواں بن کر کے قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے چلا، اور پہلی پیغام بھیج دیا مکہ کو کہ جاؤ مکہ کے متولی سے کہہ دینا، خانہ کعبہ کے متولی سے کہہ دینا تمہارے گھر کی، کعبے کی ہم اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہے ہیں، ایک ایک اینٹ کو ہم خبر لیں گے۔ چنانچہ 15-20 دن کے سفر کو طے کرتے ہوئے اس نے یمن سے مکہ مکرمہ، ایک وادی ہے جس کو حجاج کرام جانتے ہیں، وادی محصر کہا جاتا ہے، یہ مینا اور مزدلفہ کے بیچ کا راستہ ہے، تھوڑا سا وادی ہے، زیادہ نہیں، جتنا اپنا جلسے کا فیلڈ ہے بس اتنا ہی چوڑا ہے اور لمبائی میں کافی ہے، اتنا ہی ایریا کا نام ہے وادی محصر، حسرت والے وادی۔ اس وادی میں پٹائی ہوئی تھی ابرہہ اور اس کے جنود کی، تو جب وہاں عرفات میں وہ پہنچے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو اس نے بولا بھیجا، اور عبد المطلب کو کچھ کہے بغیر ان کے 200-250 اونٹ چل رہے تھے میدان میں، عرفات میں، سارے اونٹوں کو گھیر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور گویا کہ ایک آتنک کا فرمان مکہ والوں کے پاس بھیج دیا کہ جو لوگ ہمارے فرمان کا الٹا کریں گے ہم ایسے ان کا مال کو ہڑپ لیں گے، ان کی جائیداد کو ہڑپ لیں گے۔ ایک آتنک مچا دیا اور مکے کے اندر ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو جب بولا بھیجا تو عبد المطلب کو بلا کر کہا کہ یہی مکے کا سردار ہے؟ کہاں، یہ خانہ کعبے کا متولی بھی ہے، سردار بھی ہے، اور ان کے 200 اونٹ ہمارے قبضوں میں ہیں۔ کہا چاہو ہم سے کیا چاہتے ہو، مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا تم سے کیا مانگوں گا، تمہارے جیسے ظالموں سے میں کیا مانگوں، اگر میں مانگ بھی لوں تو کیا تم رک جاؤ گے؟ ظلم تمہاری عادت ہے، ظلم تمہارے رگ و ریشے میں پڑی ہوئی ہے، تم ظلم کے لیے نکلے ہو، تھان بان سے نکلے ہو، میں تم سے کچھ نہیں مانگنے والا، البتہ میرے اونٹ تمہارے رکھوالوں نے گھیر لایا ہے، میں 200 اونٹ مانگنے آیا ہوں، میرا اونٹ مجھے واپس دے دے۔ تو مسکرایا اور کہا واہ، سنتا تھا عبد المطلب بہت عقل مند ہے، مگر یہ تو عقل سے پیدل نکلا، ہم تمہارے عبادت خانے کو ڈھانے آئے اور تم کو عبادت خانے کی کوئی فکر ہی نہیں، تم اونٹ کی فکر کر رہے ہو، 100-200 اونٹ کی فکر کرو، مال کی فکر کرو، یہ ہے نیتا مکے کا۔ مسکرایا، اس کے مسکراہٹ پہ عبد المطلب نے ایک جواب دیا اور کہا ہاں انا مالک الابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يُحْمِيهِ، اور جس گھر کو تم ڈھانے آئے اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا، اس گھر کی حفاظت میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، ہم تمہارے درمیان حائل ہونے نہیں آئیں گے، ہم اونٹوں کے لیے آئے، ہمارا اونٹ دے دیا جائے۔ مسکرا کر اونٹ دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اونٹوں کو لے کر کے مکہ میں آئے، مکہ میں اعلان ہو گیا کہ دیکھو ساتھیو، ابرہہ ایک جرار لشکر لے کر، بہت بڑی لشکر لے کر ہمارے مکے کے اوپر حملہ آور ہونے آئے ہیں، اور تم کو ہم آج ببانگ دہل کہتے ہیں، ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جن کو اپنی جان مال سے پیار ہو، محبت ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ لے، ابرہہ کے سامنے مقابلہ کے لیے کوئی نہ جائے۔ اور خود بھی عبد المطلب خانہ کعبے کا
गिलाफ पकड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग कर गया कि अल्लाह ये तेरा घर है, तू ही उसकी हिफाजत करेगा, तू ही उसकी हिफाजत करेगा। अगर मेरे बस में होता तो अब्दुल मुत्तलिब कभी भी इस घर को छोड़कर न भागता और पनागुजी पहाड़ों के ऊपर ना होता, लेकिन तू जानता है कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, पावर नहीं है, और मैं इस लायक नहीं हूँ कि उसके मुकाबला करूँ। मेरे पर हथियारों की कमी है, अफवाज की कमी है, और वो एक ताकतवर फौज लेकर हमला कर चुका है, मक्के में पड़ाव डाल चुका है। अल्लाह तो उसको संभाल लेना। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के वक्त, यहाँ एक दो नुक्ते की बात बता दूं। अब्दुल मुत्तलिब अभी तो इस्लाम लाया है नहीं लाया, मुसलमान है नहीं है नहीं पता, अभी तो इस्लाम के नबी ही नहीं आए हैं, ये तो फतरे का जमाना चल रहा है। लेकिन मुशरिक रहते हुए भी खाने काबे के पर्दे को पकड़ करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पुकार करके कहता है, अल्लाह तू इस घर का मालिक है, तू ही इसकी हिफाजत करना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और मक्के वाले पहाड़ों पे चढ़ गए और जहां तहां छुप गए और छुप करके मंजर देखने लगा। अबरहा अपने लश्कर को लेकर सबसे पहले ऊंटों का जो हाथियों का जो लश्कर था उसको आगे बढ़ा दिया और मस्त हाथियों को जो है पीट पीट करके पागल की तरह बना दिया, ये पागल जैसा बन जाए ताकि उसके सूंड के सामने जो भी आए कुचल डाले। इस तरह का एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर की हिमायत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने नबी के दीन की अपने नबी के आने की बशारत देने के लिए, अपने नबी के ताल्लुक से माहौल को साफ और उजागर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा लश्कर फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा लश्कर एक तंजीम दिया और बनाया कि दुनिया आज तक हैरान है और आज तक परेशान है, उसके गहराई तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबिल नामी तैरे परिंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ मुखातब करते हुए अल्लाह के रसूल को कहते हैं, अलम तरा कैफा फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा नहीं? और कैसे देखते आप तो अब दुनिया में आए नहीं थे, जब तक हम ना बताए आपको कैसे मालूम होगा? तो आपने देखा नहीं कि आपके रब ने किस तरह सलूक किया हाथी वालों के साथ, हाथी वालों के साथ भी असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ तेरे रब ने कैसा सलूक किया। अरसल अलैहिम तैरन, अल्लाह ने चाहता तो इंसानों को भी हिमायत के लिए खड़ा कर सकता था, इंसानों के दिल में भी खाने काबा की मोहब्बत कूट करके भर देता, और जो पैखाना कर सकते थे वो तलवार लेकर के बंदूक लेकर के खड़े हो सकते थे, मगर अल्लाह को एक अनोखा मंजर दिखाना था। आज का इंसानों से मैं कोई मदद नहीं लूंगा, आज एक ऐसी मदद करूंगा कि तारीख की दुनिया में एक नाम रहेगा और एक शान रहेगा, और लोग सोचेगा कि अगर अल्लाह जुल जलाल ना हो तो ये मंजर कैसे बर्पा हुआ। अल्लाह की आजमत पे लोग ईमान ले आएंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को छांट करके, जिन्नात को छांट करके, छोटे छोटे परिंदे अबाबिल, एक घरों को देखते हैं जिसको हम लोग बावई टाइप का कहते हैं, बावई बहुत बड़ा परिंदा भी नहीं है, छोटा छोटा परिंदा जो घरों के सुरखों में कभी कभी दाखिल हो जाता है, घोंसलों में दाखिल हो जाता है, छोटी सी सुरख में जाकर के समा जाता है, कभी कभी कोड़े के अंदर जो बांस का छेदा होता है उसमें भी घर बना के रह जाता है। इतना छोटा परिंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जुनूद बनाया। इसको क्या बनाया? जुनूद बनाया, फौज बनाया, लश्कर बनाया। ये अल्लाह की तरफ से आर्मी बना, और एक एक आर्मी के हाथ में 3-3 गोली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी। का एक गोली तुमको जुबान से छोड़ना होगा और 2-2 गोली तुम्हें दोनों पैर से पकड़ना होगा। चुनांचे 2 पैरों में 2 कंकरी और होंठ में 1 कंकरी लेकर के ये आसमान की बुलंदी की तरफ चढ़ गए, और पूरे के पूरे परिंदे बराबर बराबर पंखों में हिल करके पूरे आसमान को घेर लिया, और वहां से उस लश्कर जर्रात को टारगेट बनाया और अंधाधुंधा
وہاں سے برسات کی طرح کنکریاں برسانے لگے. اللہ نے ان کنکریوں میں اتنا زہر بھر دیا تھا اور اتنا اس کے اندر بم کا جیسا اثر رکھ دیا تھا کہ جس کے سر پہ گرے وہ سر پہ گرے تو پائخانے کے راستے سے نکلے، اور جس جگہ گر جائے اس جگہ ساتھ ہی ساتھ سڑ جائے، ہڈیوں کو لگے تو چکنا چور ہو جائے. اس طرح اللہ رب العالمین نے زہریلے گولیاں دے کر کے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور کہا جاؤ، جو میرے گھر کا ادب و احترام کرنا نہیں جانتا اس کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں، اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں جو میرے گھر کو گرانے آیا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اتنی بڑی لشکر پل بھر میں ملیامت، ہاتھی کو لگا ہاتھی وہیں گر گیا، اونٹ کو لگا اونٹ وہیں گرا، اور گھوڑے کو لگا گھوڑا وہیں گرا، اور لشکر افراتفری کی حالت میں بھاگ نکلا. بھاگتے 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 جو بھاگ رہا تھا ابابیل اس کو بھگا رہا تھا. تو جائے گا کہاں سے؟ حکم تو ہمیں مل چکا ہے، لیکن یہ خبر جو مکے میں گھٹ رہا ہے، مینا کے اندر جو یہ خبر گھٹ رہا ہے، یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کمینے بادشاہ کو پتا کیسے چلے، ان کے کارندوں کو پتا کیسے چلے؟ ایک سپاہی بھاگتے ہوئے یمن واپس جا رہا ہے. جب سلطنت کو پہنچا وہیں پر اس کے سلطنت میں پہنچا کر کے ایک پرندے نے اپنے منہ کی گولی چھوڑی اور وہی اس کو قتل کر دیا. خبر پہنچ گئی کہ ہماری جتنی لشکر گئی تھی ایک بھی گھوم کر واپس نہیں، ایک جو یہاں خبر پہنچانے آیا تھا وہ بھی یہاں پہنچ کر کے ختم. اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا اور کہا الم ترى، اے پیارے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک، کس انداز سے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وہ جو مکر اور فریب بنا کر آئے تھے اللہ اس کو گمراہ کس طرح سے کر دیا، راستہ سے کس طرح بھٹکا دیا. وہ آئے تو کعبہ گرانے، خود ملیامٹ ہو گیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر اللہ رب العالمین ابابیل فرشتوں کو بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ بِحِجَارَةٍ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا، من سجیل، تہخانے سے، زمین کے گہرائی سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ مشین میں جب گیہوں کو داخل کیا جاتا ہے اور ایک طرف سے گیہوں داخل کرتے ہیں دوسری طرف سے ہوا اڑتی ہے اور بھوسے ادھر نکلتے ہیں، یعنی مشین گیہوں کو کھا کر کے جو بھوسا باہر پھینکتا ہے اس منظر کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے اور کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسوں کی مانند اس سے کر دیا. یہ بھوسا اس میں کوئی جان نہیں ہے، بڑے بڑے قوی ہیکل مضبوط آرمی آئے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کھائے ہوئے بھوسوں کے مانند اس سے بنا ڈالا. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ایک مسجد کی مخالفت میں ایک دیش آیا تھا تو اس کی حالت کیا ہوئی. اور ہمارے اس دیش میں ایک کمبھ کرنے چلا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ کوئی مسلمان کو دکانیں نہیں دی جائے گی، کوئی مسلمان کو یہاں دیکھنے آنے نہیں دی جائے گی، ہم نہیں جاتے تمہارے ان سے پروگراموں میں دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ہلچلی مچائی، گنتے اب تک تھک چکے ہیں، پھر سہارا ہمیں کو دینا پڑا، پھر ہمارے ہی مساجد کے دروازے کھولنے پڑے، ہمارے ہی گھروں کو کھولنا پڑا، ہماری آنگن کو کھولنا پڑا، پھر ہمیں نے پہرا دیا، ہمیں نے سہارا دیا تو تمہاری جان بچی. جہاں مسلمان نہیں ہوگا وہاں رحمت الہی نہیں ہوگی، وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں سزا ہی سزا ہوگا. نیک ارادے کے بجائے برے ارادے کے ساتھ جو کام تم کرو گے وہ ہمارے پکش میں ہوگا، تمہارا خلاف ہوگا. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین اس امت کی حفاظت کرے گا، اور حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اپنے مساجد کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عبادت خانوں کی جو ہے ہمیں حفاظت کرنی ہے. آج ہمارا ایمان بھی اگر
عبد المطلب سے ملتا جلتا ہوتا تو ہمیں اتنے بڑے پنڈال سجا کر کے دعوت کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ اپنے طرح سے ایک چھوٹی سی مسجد تھی سجا دیتے، مگر برسوں ہوئے مسجد ابھی تک ویسے ہی ہے. ضرورت ہے ہمیں ایمان مضبوط کرنے کی. پہلے ایمان کو سدھاریے، ایمان مضبوط کریے، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو مال سے محبت کمزور پڑ جائے گا، اور جب مال سے محبت کمزور پڑے گا اس مال کو جہاں ایمان مضبوط ہوگا وہاں خرچہ بھی کیا جائے گا. کیا ضرورت ہے؟ آج سارے الزامات ہم عربوں کو دیتے ہیں، سارے الزامات عربوں کو دیتے ہیں، مگر آج ہمارے مساجد تک، ہمارے مدارس تک، ہمارے یتیم اور غریب بچوں تک انہی کی کفالت سے پلتا ہے. تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے اندر کیوں نہیں اتنی جرات ہوتی ہے کہ تم بھی اسی طرح خرچہ کرو اپنے مال، اور ایک نہیں 20 اور سینکڑوں یتیم اور غریبوں کی کفالت کر کے اعلان کرو کہ ہم محتاج نہیں ہیں. عزیز ساتھیو، ہم کہنے کے لیے کچھ کہیں گے لیکن کرنے کی جو باری آتی ہے تھکے ہارے ہوتے ہیں، جیب پر ہاتھ نہیں جاتا. عزیز ساتھیو دوستو، ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں اور وہ مال بے درد خرچ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، یوم آخرت پر ہوگا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ ایک مومن انسان اور اس کے پاس جتنی جائیداد ہیں یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے خرید لیا ہے، تمہارے جان بھی، تمہارے مال بھی، تم کو بھی اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہم اور آپ اللہ کا خریدا ہوا غلام ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے لیے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، سمجھنا نہیں چاہیے. ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں 4 قدم آگے بڑھ کر کے مال کو خرچ کرنا چاہیے. تب جا کے آپ اللہ کے نیکوکار بندوں میں آپ شمار ہوں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے ہیں. ایمان لا کر کے چھوڑ دیا، نماز نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، صدقات نہیں، کچھ بھی نہیں. الا الذین آمنوا کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام کا ہونا ضروری ہے. ایمان ہو اچھے کام نہ ہو فائدہ نہیں ہے اس ایمان کا. اچھے کام ہو اور ایمان نہ ہو فائدہ نہیں ہے اس اچھے کام کا، لیکن دونوں اگر ساتھ مل جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے. عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہ عمل صالح کا تذکرہ ضرور کیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے اور حق بات کی اوپر ڈٹے رہے اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. عزیز ساتھیو، یہ چند باتیں تھی، ٹائم ہو چکا ہے. میں اپنے تے بہت زیادہ بول لیا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اگر یہ مناسب ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اللہ ساتھیوں کو ماننے کی توفیق عطا کرنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. اللہ رب العالمین اگر زبانی لغزش ہو گئی ہے، سمجھانے چاہ رہا تھا، کچھ بول دیا ہوں، کچھ اللہ رب العالمین اس میں اگر خطا ہوئی ہے تو درگزر فرمانا اور ہم سب کو معاف کرنا، اور جو بات کتاب اللہ کے خلاف ہو ہمارے ذہنوں سے اسے اجھل کر دینا. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.